ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہم تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عربک گرامر کے آج کے اس سبق میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم اس میں تفصیل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سبق کو شروع کروں، آپ کو یہ بات یاد دلا دوں کہ آپ نے اسم کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں پڑھی تھی: مصدر، مشتق اور جامد۔ اور پھر اسم مشتق کی یہ 7 قسمیں پڑھی تھی۔ دیکھیں، اسم فاعل بھی آپ نے پڑھ لیا، اسم مفعول، اسم ظرف اور اسم آلہ بھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم اس میں تفصیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسم مشتق کی صرف 2 قسمیں بچیں گی۔ یہ سبق صرف ان حضرات کے لیے ہے جو اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور ان تمام ویڈیوز کو سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز آپ کے سمجھ میں شاید ہی آئے گی۔ اس لیے معززین، اسم تفضیل کسے کہتے ہیں؟ اسم کے معنی نام ہے اور تفضیل کے معنی ہوتے ہیں یہ کسی چیز کو فضیلت دینا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے زیادہ بیان کرنا، زیادہ ثابت کردہ، اس کے فضل کو، اس کی کثرت کو، اس کی عظمت کو کیا کرنا؟ واضح کرنا، ثابت کرنا۔ اچھا جی، اسم تفضیل کی تعریف کیا ہے؟ اسم تفضیل کی تعریف اسم تفضیل وہ اسم ہے جس سے کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی بمقابلہ دوسری شے کے معلوم ہو، جیسے اعلم زیادہ جاننے والا، اکبر زیادہ بڑا۔ بہت ہی مشکل عبارت ہے، اس کو میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے، آپ کو سب باتیں سمجھ میں آ گئی، جس سے کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی، ٹھیک ہے؟ پہلے تو ایک اسم ہے، وہ بھی اسم تفضیل ہے۔ اب کسی شے میں، یعنی کسی بھی فیلڈ میں، اخلاق میں، اقدار میں، پڑھائی میں، دوڑنے میں، کھانے میں، ٹھیک ہے؟ یہ شے جو ہے نا، یہ شے، ان تمام چیزوں سے اس کو جوڑ دیں آپ۔ کس چیز میں؟ کس شے میں؟ شے کے معنی چیز ہوتا ہے، جگہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، کھانے میں، پینے میں، پڑھنے میں، اخلاق و اقدار میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ایمان میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز ہے نا، تو اس میں جب ہم کسی کا مقابلہ کرائیں گے تو کسی کا درجہ کم ہوگا تو کسی کا درجہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جس کی زیادتی ہمیں بیان کرنی ہو تو وہ اسم تفضیل کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی، ٹھیک ہے؟ اخلاق میں اب صفت کیا ہوگی؟ زیادہ، ٹھیک ہے؟ اخلاق، وہ متقی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ تقوی کی اس کے اندر جو صفت ہوگی نا، اچھا، اخلاق، کوئی صاحب اخلاق ہوگا تو اس کے اندر جو اخلاق کی صفت ہوگی، ٹھیک ہے، اس صفت کو کیا کرنا ہے؟ اس صفت کی زیادتی بیان کرنا ہے، یعنی اس صفت کو بڑھا چڑھا کر کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ جیسے کسی شے کی جگہ آپ دوڑ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ کسی شے میں، تو تمام چیزوں میں آپ ایک ہی چیز چن لیں، دوڑ۔ کوئی دوڑتا ہے، ریس ہے، تو وہاں پر دیکھیں صفت کیا؟ دوڑنے میں کون سی صفت ہوتی ہے؟ دوڑنے میں صفت تیزی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دوڑنے میں کسی شے، تمام چیزوں میں سے ایک ہی شے لیں گے، کون سی؟ دوڑنا۔ تو دوڑنے میں اگر صفت بیان کرنی ہو تو صفت کیا ہے؟ وہ تیزی ہے۔ کون سب سے زیادہ تیز چلنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ صفت جو تیزی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے، بمقابلہ دوسری شے کے معلوم ہو۔ اب بمقابلہ کیا؟ یعنی جب کہ ہم کہیں کسی صفت کو، اب مقابلہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں تفضیل کا جو استعمال ہوتا ہے یہ تو مقابلے کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، کہ کسی کو ہم کہیں گے وہ زیادہ اخلاق والا ہے تو اس کے لیے، جیسے وہ زیادہ جاننے والا تو اعلم، ٹھیک ہے؟ وہ تو زیادہ بڑا ہے تو وہ اکبر ہے۔ لیکن یہ زیادہ، اس کو ہم کسی کے مقابلے میں بھی جب استعمال کریں تو کیا کرتے ہیں؟ اعلم من زید، ٹھیک ہے؟ زید سے زیادہ جاننے۔
اعلم منی، مجھ سے زیادہ بڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم صرف کسی آدمی، کسی شخص کی اس کی ذات تک ہی محدود کریں، کسی سے مقابلہ نہ کرائیں، تو وہاں صرف زیادتی کے معنی پائے جائیں گے۔ اور اگر ہم کسی سے اس کا مقابلہ کرانا چاہیں تو من کے ذریعے سے ہم وہ مقابلہ بھی کراتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر افعال کے وزن پر آتا ہے۔ تو یہ وزن آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر اسم اور گردانوں کے جو وزن ہوتے تھے، کس طرح ہم وزن بناتے ہیں، وہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ جو ہوتا ہے، جو واحد مذکر اس کا صیغہ ہوتا ہے، وہ افعلو کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں افعلو ہے، دیکھیں اعلمو ہے، یہ بھی ایک اکبرو، یہ بھی ہے۔ اور واحد مؤنث کا جو وزن ہے وہ فعلا کے وزن پر فعلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد مؤنث کا وزن فعلا ہے اور واحد مذکر کا وزن کیا ہے؟ افعلو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، تنوین نہیں لگائیں گے ہم اس میں تفضیل کے آخر میں۔ تو اس سے پہلے بھی جو گردانیں آپ نے کی تھی تو صرف ہم واحد مذکر کا وزن بناتے تھے اور اسی میں پھر گٹھ جوڑ کر کے زیادتیاں کر کے پھر کیا دوسرے صیغے بناتے تھے۔ تو یہاں بھی ہم اسی طرح وہ صیغے بنائیں گے۔ افعلو کے بعد ہم صیغے بنائیں گے، فعلا کے بعد صیغے۔ افعلو کے بعد کیا ہے کہ افعلو الف لام، الف اور نون بڑھانا ہے تو تثنیہ، اور یہاں پر واو نون بڑھانا ہے تو جمع۔ تو یہاں پر الف پھر عین اور لام، یعنی یہاں پر فا کلمے کے بعد یہاں دیکھیں یہ دو جمع آتی ہیں اس میں، یہ فا عین اور لام ہے، فا اور عین کے درمیان میں ہم الف بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، افاعلو، ٹھیک ہے۔ شروع میں الف حمزہ، شروع میں حمزہ اور فا اور عین کے درمیان ہم الف بڑھائیں گے۔ اچھا جی، تو کیسے ہوگی گردان؟ افعلو، افعلو، افعلانی، افعلونا، افاعلو۔ تو افعلو واحد مذکر کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، تثنیہ مذکر افعلانی، جمع مذکر افعلونا، اور جمع مذکر دوسری اس کی جمع افاعلو، ٹھیک ہے۔ واحد مؤنث کی اس میں تفضیل واحد مؤنث فعلا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں زیادہ کرنے والا ایک مرد، زیادہ کرنے والے دو مرد، زیادہ کرنے والے سب مرد، زیادہ کرنے والے سب مرد۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ کرنے والی ایک عورت فعلا، فعلیانی زیادہ کرنے والی دو عورتیں، فعلیاتن زیادہ کرنے والی سب عورتیں، فعلن یہ وزن ہے، فعلن زیادہ کرنے والی سب عورتیں۔ تو یہ وزن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو یاد کر کے رکھنا ہے۔ تو اگر ماضی سے سہ حرفی نہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا، یعنی اگر جو فاسٹ کا ہم ٹینس بنائیں گے، ماضی کا صیغہ بنائیں گے تو اس میں صرف جو واحد مذکر کا صیغہ بنائیں گے تو اس وقت 3 حرف ہونے چاہیے، جیسے ضرب، نصر، علم، سمع، کرم، ان تمام میں 3 ہی حرف ہیں۔ اگر 3 سے زیادہ ہوں، جیسے اقترب کے معنی قریب ہونا، تو اس میں آپ دیکھیں گے اقترب، تو 3 حرف سے زیادہ، تو اس ایسے لفظ سے اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ صیغے کاپی پر لکھو۔ اب یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ اس کے صیغے کیسے بنتے ہیں، یہ مثالیں میں آپ کو بہترین طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یہاں پر ضربن، تو اب خود بتائیں کہ ضربن کیا ہے۔ اگر یہ والی جو مثالیں ہیں آپ پہلے اوپر یاد کریں گے، اس کی خوب مشق کریں گے، اس کے بعد یہ مثالیں پھر آپ نے یاد کرنی ہوں گی۔ ضربن، تو خود آپ دیکھیں گے ضربن جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے اس میں تفصیل کا۔ تو ضرب ہے، یہ 3 حرف ہیں، تو اضرب، اضربانی، اضربون گردان کریں گے، ضربا، ضربیانی، ضربیاتن، اور ضربن یعنی جمع، اس میں تفضیل کا جمع مؤنث، ٹھیک ہے، یہ جو دوسری والی جمع تھی۔ اچھا اضاربو کیا ہے؟ تو دوبارہ کریں گے ہم، اضرب، اضربانی، اضربون، اضاربو، یعنی اس میں تفضیل کا جمع، ٹھیک ہے، جمع مذکر، اس میں تفضیل کا جمع مذکر صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نصرہ، یہ اس میں تفضیل کا کون سا صیغہ ہے؟ تو نصرہ سے ہم گردان کریں گے اس میں تفضیل کی، تو انصرو، انصرانی، انصرون، عناصر، ٹھیک ہے، جمع مذکر، اس میں تفضیل کی گردان ہو گئی۔ اب نصرہ، نصریان، نصریات، نصرن، تو اس میں تفضیل کا کیسے گا؟ اس میں تفضیل جمع مؤنث، ٹھیک ہے، واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ انصرانی، انصر و انصرانی یعنی وہ 2
زیادہ مدد کرنے والے، ٹھیک ہے، مدد کرنے والے وہ دو، زیادہ مدد کرنے والے وہ دو مرد، ٹھیک ہے۔ تو انصران تثنیہ مؤنث کا صیغہ، تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تفصیل تثنیہ مذکر، ٹھیک ہے۔ عناصر، انصرانی انصرون عناصر، اس میں تفضیل صیغہ، اس میں تفضیل، اور اس میں آپ کو یاد اسی طرح کرنا ہے، صیغہ اس میں تفضیل جمع مذکر، ٹھیک ہے۔ علمیاتن، اب علمہ اس کی اصل ہے تو اعلم، اعلمان، اعلمون، اعالم، ٹھیک ہے، یہ جو وزن ہے یہ ٹھیک سے یاد رکھیں گے آپ۔ علما، علمیان، علمیاتن، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں آپ علمیان، یہ صیغہ یاد کیسے کریں گے آپ، صیغہ اس میں تفضیل کیسے یاد کریں گے، اس میں تفضیل صیغہ جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ سمعیاتن، سمع سے اس میں تفضیل کی گردان کریں گے، اسمع، اسمعان، اسمعون، اسامع، سمع، سمعیان، سمعیاتن، سمعون، ٹھیک ہے۔ سمعیاتن یعنی اس میں تفضیل صیغہ جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ اکرمان، اکرم، اکرمانی، اس میں تفضیل صیغہ جمع مذکر۔ اکرمون، اس میں تفصیل صیغہ جمع مؤنث، ٹھیک، جمع مذکر۔ اس نصریاتن، اس میں تفضیل صیغہ جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ انصرو، اس میں تفضیل صیغہ واحد مذکر۔ کرما، اکرم، اکرمان، اکارم، اکرمون، اکرمان، اکرم، ٹھیک ہے۔ کرما، اکرم، اکرمان، اکرمون، اکارم، کرما واحد مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب عربی کیسے بنانی ہے، اب ہم اردو سے عربی کیسے بنائیں گے۔ حامد محمود سے بڑا ہے تو حامد اکبر من محمود، ٹھیک ہے۔ حامد اکبر یعنی بڑا ہے، ٹھیک ہے، من سے محمود، ٹھیک ہے۔ یہ قلم پینسل سے چھوٹا ہے۔ هذا القلم هذا القلم اصغر من، کیا ہے، من الکراستی، نہیں، پینسل کسے کہتے ہیں، پینسل کی مجھے اس وقت عربی یاد نہیں ہے تو وہ آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اس میں مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ یہ عورتیں مردوں سے زیادہ عبادت کرنے والی ہیں۔ عابداتن ہے نا، تو اس میں عبد، عابدان، عابدون، عبد، عبدیان، عبدیاتن، ٹھیک ہے۔ هذه النساء عبدیات، کیا ہے، مردوں سے، ٹھیک ہے۔ عبدیات من الرجال، ٹھیک ہے۔ هذه النساء عبدیات من الرجال، من الرجال عبدیات، ٹھیک ہے۔ تو عبد، عابدانی، عابدون، عابد، ٹھیک ہے۔ عبد، عبدیان، عبدیات، عبدن، یہ اس کی گردان ہوگی، ٹھیک ہے، زیادہ عبادت کرنے والی، اس میں تفضیل کا صیغہ یہ ہے۔ زینب فاطمہ سے زیادہ علم والی ہے۔ زینب علما، ٹھیک ہے، زینب علما من فاطمہ، ٹھیک ہے، وہ دو عورتیں تم سے زیادہ سننے والی ہیں۔ تلک المرأتان، ٹھیک ہے، تلک المرأتان سمعیان، ٹھیک ہے، سمعیان منکم، ٹھیک ہے۔ میری کتاب کاپی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کتابی اثمن، قیمتی، اثمن من، کس کی، میری کتاب کاپی سے، من الکراستی، کاپی سے، ٹھیک ہے۔ گھوڑا سب جانوروں سے تیز ہے۔ اب دیکھیں، الفرس اسرع، تیز سب سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اسرع من کل البہائم، یعنی کل من سب، بہائم من جانور جو چوپائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید سب کتابوں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ القرآن افضل من کل الکتب، ٹھیک ہے، من سے، کل من سب، الکتب من کتابیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ایک سلسلہ وار جو سبق چل رہا ہے، یہ چیزیں آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئیں گی اگر آپ اس سے پہلے کے تمام اسباق بخوبی یاد کر لیتے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں پتھر کی لکیر کی طرح نقش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو میں نے تمام اسباق آپ کو پڑھائے ہیں بالکل کھول کر اور آسان انداز میں، تو وہاں جب کوئی چیز نہیں رہی ہے
چھوٹی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیزیں آپ یاد کرتے ہیں تو یہاں یہ چیز آپ سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔